دعوت اسلامی اہل سنت و جماعت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک جس نے لاکھوں کی قسمت بدل دی. ایک شخص جو قوم کا درد لے کر، جو مذہب کا درد لے کر، جو سنیت کا درد لے کر، جو مسلک کا درد لے کر اٹھا، دنیا کی اصلاح کے لیے اٹھا، اس فارمولے کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اللہ عز و جل کا کے کرم پر بھروسہ رکھتے ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کا سہارا لیتے ہوئے، غوث و خواجہ کی دعائیں لیتے ہوئے اور امام احمد رضا کی محبت لیتے ہوئے آگے بڑھے. ایک آگے بڑھا، تائید غیبی اس کے ساتھ ہوئی، اللہ عز و جل نے اس کے اخلاص کی لاج رکھی، اور آج یہ تحریک تقریباً دنیا کے 120 ملکوں میں پہنچ چکی ہے. بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بڑے بڑے چور، بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے دہشت گرد الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں سے وہ آج نیک بنے ہوئے ہیں. آج وہ سنتوں کی دعوت دے رہے ہیں، وہ نیکیوں کی دعوت دے رہے ہیں. میں صرف 2 واقعہ آپ کو بتاؤں پھر میں اپنی گفتگو شروع کروں. امریکہ جو دنیا کا اس وقت سب سے بڑا اسلام کا دشمن، جو کروڑوں ڈالر اس پر خرچ کر رہا ہے کہ اسلام کو دہشت گرد مذہب بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، مگر اس ظالم کو سوچنا چاہیے کہ اسلام کے دامن میں سلامتی ہے، اسلام کے دامن میں امن ہے. بے قرار دنیا، بے چین دنیا کو دعوت دو کہ اگر تم اپنے دل کا قرار چاہتے ہو، اپنے دل کا سکون چاہتے ہو، تو اسلام کے دامن میں آ جاؤ، اسلام کی پناہ میں آ جاؤ. تمہارے بے قرار دل کو قرار مل جائے گا، بے چین دل کو چین مل جائے گا. امریکہ، میں یہ ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں بلکہ آپ کو اخبار کی رپورٹ دے رہا ہوں. حیدرآباد جو اپنا ہندوستان کا حیدرآباد دکن، جو آج تلنگانہ کا بڑا زوروں پر مسئلہ اٹھا ہوا ہے، اس حیدرآباد سے اخبار ایک کل بھی نکل رہا تھا اور آج بھی نکل رہا ہے، اور اردو اخبار میں لوگوں کے بتانے کے مطابق کہ کثیر تعداد میں نکل رہا ہے، سارے اخبار سے تعداد زیادہ اسی کی ہے. اس اخبار کا نام چاہیں تو آپ نوٹ کر لیجئے، اس اخبار کا نام ہے منصف. آج بھی وہ اخبار نکل رہا ہے. اس منصف اخبار کی 8 جنوری 2001 کی رپورٹ، تاریخ یاد رکھیں گے، 8 جنوری 2001 کی رپورٹ. اس میں اس کی ہیڈنگ ہے، میں نے اسلام کیوں قبول کیا. اور زور سے بولو، میں نے اسلام کیوں قبول کیا، یہ اس کی ہیڈنگ ہے. یہ کسی انگلش اخبار سے ترجمہ کر کے چھاپا ہے، حسنی صاحب ہیں کوئی اس کے مترجم ترجمہ کرنے والے. میں نے اسلام کیوں قبول کیا. اب آپ رپورٹ سنیے. امریکہ کا 51 سالہ راہب جس کا نام کیا گومس تھا، اسلام لانے کے بعد اس نے اپنا نام اسماعیل محمد رکھا. اسلام لانے کے بعد میڈیا نے اسے سوالات کیے،
اخبارات نے اس سے پوچھا کہ تم جیسا راہب اسلام تم نے کیسے قبول کر لیا؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال تھا؟ اس نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا تھا، صرف ان کو ایک انقلابی سخت تصور کرتا تھا کہ انہوں نے دنیا میں اسلام پر انقلاب پیدا کیا ہے، نبی نہیں مانتا تھا۔ پھر اس سے پوچھا کہ آپ نے اسلام کیسے قبول کیا؟ تو اب اس کا جواب سنیے، سنیں گے؟ زور سے بول دیجیے، اور زور سے بول دیجیے، سنیں گے؟ سنیے اور یاد رکھیے، ہو سکے تو نوٹ بھی کر لیجیے، اس اخبار کی رپورٹ دے رہا ہوں آپ کو۔ پوچھا تم نے اسلام کیسے قبول کر لیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ دعوت اسلامی کے مرکز سے مجھے انگلش میں عقیدے کے تعلق سے ایک کتاب ملی جس کا میں نے بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا۔ اس کتاب کے مطالعے کے بعد اسلام میرے دل میں اتر آیا اور میں نے 3 دن کے اندر دعوت اسلامی کے آفس میں، دفتر میں نے اسلام لانے کا اعلان عام کر دیا۔ میڈیا نے پوچھا کہ آپ تنہا اسلام لائے یا آپ کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ 1 سال کے اندر میری فیملی کے 17 افراد نے اسلام قبول کیا ہے، جس میں میری بھابھی بھی ہے، جبکہ آج بھی میرا بھائی پادری ہے۔ بہت سارے سوالات کا جواب دیتے ہوئے اخیر میں وہ کہتا ہے کہ میری 51 سالہ عمر میں چاہتا ہوں کہ کسی اسلامی درسگاہ سے وابستہ ہو کر اسلام کے تعلق سے مزید معلومات حاصل کروں تاکہ میں دعوت اسلامی کا کچھ کام کر سکوں۔ معلوم ہوا دعوت اسلامی ایک متحرک جماعت ہے، ایک متحرک اور فعال تحریک ہے جو دنیا کی قسمت بدل رہی ہے، جو دنیا کا مقدر بدل رہی ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں الحمدللہ اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے اور غیر مسلمین اسلام قبول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایک میں نے آپ کو واقعہ سنایا، ایک واقعہ اور سن لیجیے پھر میں پلٹ رہا ہوں اپنی گفتگو کی طرف۔ آج سے چند سال پہلے میرا قافلہ دارجلنگ گیا۔ کہاں؟ دارجلنگ یہ 7,500 فٹ کی بلندی پر وہ شہر آباد ہے، وہاں ہمارا قافلہ گیا۔ شکر اللہ پاک خوش رکھے۔ وہاں ہمارا قافلہ گیا، یہ امامہ، یہ ہرا بھرا امامہ، یہ گنبد خضرا کی نسبت لیے ہوئے امامہ، یہ مدنی لباس کو دیکھ کر پولیس والوں کو شک ہو گیا۔ پولیس والوں نے ہمارے قافلے کو اپنی حراست میں دے دیا اور 18 دن تک ہمارا قافلہ پولیس کی حراست میں رہا۔ 18 دن کے بعد پولیس کی طرف سے کلین چٹ ملی جس میں یہ کہا گیا، پولیس کی طرف سے کلین چٹ ملی کہ یہ تحریک پوری دنیا میں امن و شانتی پھیلا رہی ہے۔ اس رپورٹ کے اس پولیس کی طرف سے یہ کلین چٹ ملی، اس کے بعد ہمارے مبلغین کو کھل کر کام کرنے کا گولڈن چانس مل گیا۔ الحمدللہ عز و جل۔ بڑے بڑے وہ کرائم پیشہ جو پولیس کے کنٹرول سے باہر تھے، جو پولیس کے کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں سے الحمدللہ وہ نیک بن گئے۔ اللہ علیم و خبیر ہے، میں اسٹیج پر بول رہا ہوں، ایک جوان میرے سامنے آیا اور اس نے اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے۔ بیچارہ کہاں تھوڑی دیر بیٹھا چلا گیا۔ شہر کے معظم و محترم حضرات جب میری قیام گاہ پر ملنے آئے،
اس شخص کا تذکرہ کیا. آپ یقین جان لیجئے میں اسٹیج پر بول رہا ہوں کہ لوگ اس کی سیرت، اس کی زندگی کو بیان کرتے کرتے کہ صاحب کتنا اس کا کیریکٹر خراب تھا، کتنی گھٹیا زندگی تھی، مہینے میں 1-2 بار پولیس کے حراست میں جاتا تھا، اس پر کتنے دفعات لاگو تھے، شوہر یہ ظالم اپنی بیوی پر مظالم ڈھاتا تھا، بیوی برداشت کرتے کرتے ایک دن برداشت نہ کر سکی، پولیس میں رپورٹ کر دیا، پھر پولیس کی حراست میں چلا گیا، وہاں سے چھوٹ کر آیا، پنچایت بیٹھی، پنچوں نے طے کیا کہ اس کی غریب بیوی اس کے مظالم کو کب تک برداشت کرتی رہے گی، اس لیے یہ شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے. چنانچہ اس کو طلاق دے دی گئی. اب اس بیوی کے رہنے کا سوال آیا، اس کے پاس ایک ہی کمرہ تھا، بیچ سے پارٹیشن کر دیا گیا، آدھے میں وہ رہتا تھا، آدھے میں یہ رہنے لگی. وہ لوگ بیان آپ یقین جان لیجئے میں اسٹیج پر بول رہا ہوں، لوگ معصم لوگ، محترم لوگ، پڑھے لکھے لوگ بیان کرتے کرتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنسو آتے آتے کہتے ہیں کہ اس شخص کو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی پہلے کی زندگی کیا تھی اور آج کی زندگی کیا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد ہمارے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ رہے ہیں اور اس کی زندگی کو دیکھ کر رش کر رہا ہے. یہ تو میں نے آپ کو ایک مسرت آمیز خبر سنائی کہ ایک شخص کی، لیکن جو خوشی کی بات بھی ہوگی اور حیرت بھی، آپ کو حیرت بھی ہوگی اور خوشی بھی کہ دارجلنگ کی لوکل گورنمنٹ دعوت اسلامی سے اتنی متاثر ہوئی، اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے 40 لاکھ روپے کی بنی بنائی عمارت دعوت اسلامی کو رائٹنگ میں دے دیا. الحمدللہ میں 21 مئی کو اس عمارت کا مدرسۃ المدینہ کے نام پر افتتاح کر کے آیا ہوں. کچھ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ اس لیے آج یہ تحریک وقت کی ضرورت ہے.